اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کلپ کو ہم رد الحاد میں اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الحاد صرف انکار خدا کا نام ہے۔ الحاد صرف انکار خدا کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ طریقہ جو مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ کر ہو اور اس کو دین سمجھا جائے تو اس طریقے کو الحاد کہا جاتا ہے، اور وہ طریقہ الحاد میں شامل ہے۔ تو اس لیے محرم کے حوالے سے ہم جو ذکر کریں گے وہ بھی چونکہ اسلام اور مسلمانوں اور شریعت کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اس لیے ہم اس کو الحاد میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے اور اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارا مقصد اس موضوع کو ہر لحاظ سے سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد چند وہ بنیادی باتیں بتانی ہیں کہ جس سے لوگ غافل ہیں یا یہ ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، سوائے وہ نوجوان جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور سنی ہونے کے باوجود وہ ان غلط فہمیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ محرم یہ 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا 4 حرم، اور وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا یہ حرام ہے۔ عرب لوگوں میں جنگیں بہت ہوتی تھی، تو چونکہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہاں سے لوگ حج کا احرام باندھتے تھے، اس لیے ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ تو ذی قعدہ سے عموماً لوگ احرام باندھ کر گھروں سے نکل جاتے تھے، اور ذی الحجہ تو تھا ہی حج والا مہینہ، پھر واپسی وہ محرم تک ہوتی تھی۔ تو اس لیے ان مہینوں میں جدال اور قتال کو حرام قرار دے دیا تاکہ لوگ بیت اللہ کی زیارت کر سکیں۔ اور اسی طرح پھر آگے رجب تو 1 مہینہ اور بھی اضافی رکھا گیا تاکہ لوگ عمرہ ادا کر سکیں، پھر حرمین کی زیارت کر سکیں۔ اور اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بیچ میں یہ 3-4 مہینے کا جو وقفہ آ جاتا تھا تو اس میں جنگ بندی ہوتی تھی اور فریقین کو مذاکرات کے لیے بھی موقع مل جاتا تھا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں صرف محرم میں نہیں، ان 4 مہینوں کی نفلی عبادات، ان 4 مہینوں کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں ہر عبادت کا ثواب اللہ رب العزت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں سے جو مہینہ محرم کا ہے یہ تو خاص کر اس کا نام ہی محرم ہے۔ اس کو محرم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں بھی قتال کرنا حرام تھا، لیکن زیادہ تر لوگ اس مہینے میں گڑبڑ کر لیتے تھے، تو اس لیے خاص کر اس کو محرم کا نام دیا گیا تاکہ اس کی حرمت کا اس کے نام سے ہی پتہ چلے اور لوگ اس مہینے میں احتیاط کریں۔ اور یہ محرم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ محرم کے معنی حرمت والا، تو چونکہ یہ مہینہ عظمت اور حرمت والا ہے اس لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جس مہینے کے نام سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس مہینے کو کمزور سمجھنا، منحوس سمجھنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ لوگ اس مہینے کو وہ منحوس سمجھنے لگے، اور اس مہینے کو نعوذ باللہ ایک نحوست کی گھڑی سمجھنے لگے، اس دن کو پھر خاص کر منحوس سمجھنے لگے۔ حالانکہ اس مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں عبادات کا ثواب عام مہینوں کے بنسبت زیادہ ہے، بلکہ یہ جو مہینہ ہے تو اس میں جو روزہ تھا وہ تو اسلام کے رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے بھی تھا۔ مسلمان تو مسلمان کفار بھی ان مہینوں کی عظمت اور حرمت کا لحاظ رکھتے تھے، اور
اس کا روزہ شروع میں فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس روزے کا ثواب اور اجر آج بھی باقی ہے۔ آج بھی امت یہ ہے کہ اس روزہ رکھنے کا اہتمام کرتی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ روزہ تو پہلے سے بھی رکھتے تھے، لیکن جب یہودیوں کو دیکھا تو پہلے سے آپ خود رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دے دیا، اور فرمایا اگلے ساتھ اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا کر رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ اندازہ کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے محتاط ہیں کہ اگر میں صرف ایک روزہ رکھوں گا تو اس سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم آ جائے گی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے سنی بھائی جو ان معمولات میں جو اہل سنت کے نہیں ہیں اور وہ شریک ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ ان کو تقویت دے رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو انجام ہو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص کر اس کا جو روزہ ہے عاشورہ کا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں، لیکن زیادہ افضل علماء نے یہ لکھا ہے کہ 9، 10، 11 تین روزے رکھے جائیں، اور یا یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک رکھا جائے، جیسے 9 اور 10 یا 10 اور 11، یہ دوسرا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ یہ کہ صرف آپ اس میں ایک روزہ رکھا جائے۔ تو یہ ایک روزہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، بہرحال ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن تینوں 9، 10، 11 یہ سب سے افضل، اور ان میں سے کوئی 2 یہ دوسرے درجے کا، یہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، اور ان میں سے کوئی ایک روزہ رکھنا یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے، اور ایک روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ بہرحال تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ بڑے عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، اور فرمایا جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو خاص کر اس دن کا روزہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے کتنے عظمت والا مہینہ ہے، کتنے حرمت والا مہینہ ہے، لیکن ہم لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو انتہائی ناگوار تھا۔ تو یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، واقعی یہ سانحۂ ارتحال آپ کا یوم شہادت، یہ بہت بڑا واقعہ اسلام کی تاریخ میں، اور ہم اس کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن کسی واقعے کے پیش آنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دن منحوس ہو گیا، ورنہ پھر ہم سے کہیں گے کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اسی طریقے سے 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چلیں ان کو چھوڑیں، 1 محرم حضرت عمر کا، ان کو بھی رہنے دیں، 21 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اب 21 رمضان یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کیا نعوذ باللہ 21 رمضان سے تو رمضان المبارک کا مبارک عشرہ شروع ہو جاتا ہے، جو سب سے افضل عشرہ ہے، اور یہ تو لیلۃ القدر والی رات ہے، تو کیا اس کو بھی کوئی شخص منحوس سمجھے گا؟ انسان خود بھی تو کچھ نہ کچھ سوچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عقل سے نوازا ہے، یہ اتنا بیوقوف اور اتنا پاگل تو نہیں ہے کہ جو اس کے جی میں آئے وہ وہی کرتا جائے، نہیں، شریعت کے اپنے حدود ہیں، اپنے طریقے ہیں، اور ہم نے ان طریقوں کی پابندی کرنی ہے۔ کسی دن کسی المناک واقعے کا ہونا، اس سے اس دن پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نعوذ باللہ ہم اس دن کو ہی منحوس سمجھنے لگے۔ اسی طرح اس مہینے میں کالے کپڑے پہننا، دیکھیے کالے کپڑے پہننا کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام نے اس رنگ کو پسند نہیں فرمایا، لیکن ناجائز نہیں ہے۔ مگر علماء فرماتے، خاص کر مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 محرم کے مہینے میں، خاص کر ان 10 دنوں میں وہ کالے لباس کو حرام قرار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں آپ کالا لباس پہنیں گے تو لوگ آپ کو دشمن صحابہ سمجھیں گے، تو دشمنان صحابہ کی صف سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے آپ کالے لباس سے بھی یہاں پر اجتناب فرمائیں۔
اسی طرح اس مہینے میں لوگ نکاح کی تقریبات نہیں کرتے اور اس نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں جو اس مہینے میں ہو۔ بالکل نہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں جس طرح دوسرے عبادات کا اجر بڑھ کر ہوتا ہے تو نکاح کا اجر بھی عام مہینوں کے بنسبت زیادہ ہوگا۔ اب اس میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ، اس لیے نعوذ باللہ نحوست والا مہینہ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور شربتیں تقسیم کی جاتی ہیں، تو عجیب بات یہ ہے انسان اپنی عقل سے سوچے کہ اس مہینے میں اور خاص کر 10 محرم کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہوں گے، اور اگر نہیں تھے تو بھی روزے سے ہوں گے۔ جب کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو روزے یہ اور کیا ہے؟ تو اب اپنے بزرگوں کی یاد اگر ہم نے بنانی ہے تو ان حضرات نے بھوکا اور پیاسا رہ کر یاد بنائی تھی، تو ہمیں بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ بھوکا پیاسا رہنے میں تھوڑی سی پریشانی ہے تو پتہ نہیں اس کے لیے ہم نے امام حسین کے نام پہ سبیلیں لگانا شروع کر دی۔ اگر اس سبیل میں ان کی رضا مقصود ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یا کوئی جانور غیر ذبح کرتے ہیں جیسے وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ غیر اللہ کی رضامندی کے لیے چاہے کوئی جانور آپ ذبح کریں یا کوئی چیز آپ کسی کو کھلائیں پلائیں اور مقصود ان کی رضا میں ہو، تو یہ بھی ما اہل لغیر اللہ میں شامل ہے اور علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ ویسے آپ کسی کو کیوں نہیں پلاتے کہ ان دنوں میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ جیسے مشرکین بتوں کی رضا کے لیے کام کیا کرتے تھے، تو یہاں بھی انہوں نے نظر علی نیاز حسین، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرو، وہ تمہارے ایصال ثواب کے محتاج ہی نہیں ہے۔ اور پھر صرف ان دنوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ کرنا ہی ہے تو سال بھر میں کریں، مگر سال بھر میں کبھی نہیں کریں گے اور ان دنوں میں آ کر وہ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہمارے سنی حضرات بھی ان چیزوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے ان لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھی جا کر ان کے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس سے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ان دنوں میں عاشورہ کے لیے فرمایا کہ جو اپنے گھر کے افراد پر وسعت کرے تو اللہ رب العزت ان پر کھانے کی وسعت کر دیتے ہیں۔ سال بھر اللہ تعالیٰ ان پر سے کھانے کی وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن کئی ساری ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس دن اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلایا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس دن کھچڑی پکانا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا یا حلیم بنانا اس میں زیادہ ثواب سمجھنا، یہ انتہائی حماقت والی بات ہے۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، حلیم کے پیچھے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر کھانے پینے کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا، تو جو تھوڑا تھوڑا سب کے پاس تھا ان سب کو اکٹھا کر کے بنایا گیا تو ایک حلیم کی شکل بن گئی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی حلیم کے لیے تو بڑے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اب اتنا پانی آیا کہاں سے کہ لوگ پیاسے مر رہے ہیں مگر حلیم بنا رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، جنگ میں مصروف ہے، اور ادھر ساری رات حلیم، آپ جانتے ہیں نا حلیم جب بناتے ہیں تو رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر تک چمچہ لگانا پڑتا ہے۔ وہ اس کام کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے یا جنگ میں تھے؟ تو کہنے لگے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پانی تو نہیں تھا لیکن وہ روئے اور اتنے روئے کہ ان کے آنسوؤں سے ان جو پانی جمع ہو گیا اس میں حلیم بنا۔ انا للہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رو رو کر بالٹی بھری، وہ آئے اور نہا کر چل دیے۔ یہ ہمارے محبت کا انداز ہے۔ حالانکہ ان چیزوں سے شریعت کا کیا تعلق ہے؟ یہاں روزہ رکھا جائے ویسے بھی شریعت کا حکم ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب وہ بھوکے اور پیاسے تھے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں روزہ رکھیں۔ اسی طرح ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب آپ ہمارے ہاں آئیں، یہ وہ والا نہیں ہے جو شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے سال بھر میں کبھی مولوی صاحب کو نہیں پوچھا، آج آپ لوگ مولوی صاحب کو پوچھ رہے ہیں، یہ وہ والا نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی ہے، یہ ہیرا پیری ہے۔ ہمارے سنی حضرات کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچے، ورنہ وہ بھی اس گناہ عظیم میں دشمنان صحابہ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ جو دشمنان اہل بیت تھے تو جب شیعہ حضرات ماتم کیا کرتے تھے اور اس دن کو سوگ منایا کرتے تھے تو ان لوگوں نے اس دن مختلف قسم کی چیزیں اناج وغیرہ لے کر کے پکا لیتے تھے حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں۔ ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا کام ہے اور ہم اپنے دشمنوں کا کام اپنے ہاتھ سے اس کو رواج دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ان دنوں میں جو تعزیے کے
جلوس ہوتے ہیں۔ تعزیہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضے کی شبیہ یا اس کی تصویر وغیرہ۔ اچھا، اس میں ایک گھوڑا بھی ہوتا ہے اور وہ گھوڑے کو بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے، پورا سال اس گھوڑے کو پالا جاتا ہے اور بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ وہ گھوڑا جب زمین پر اترتا ہے لوگ جا کر اس سے مرادیں مانگتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں، بلکہ اس کے آگے سجدے تک کر جاتے ہیں۔ یہ سارے کام شرکیہ ہے، بلکہ ان حضرات کے اپنے کتب سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر انہوں نے فرمایا تھا تو وہ اونٹنی پر سفر فرمایا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سفر میں ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا بھی تھا اور اس سفر میں آپ کے پاس اونٹ بھی تھا۔ تو ان میں سے اس گھوڑے کا نام مرتجز تھا، ذوالجناح نام کا کوئی نام وہاں پایا ہی نہیں جاتا، اگر ہے بھی تو ذوالجناح ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ان حضرات نے نکالا۔ بہرحال یہ لوگ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اس ذوالجناح سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، بلکہ ان کے جو ایک مشہور ذاکر ہیں، نام میرے ذہن سے نکل کے سب جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہمیں ملا ہے قائد اعظم کی برکت سے، اور قائد اعظم کے والدہ نے آ کر کے ذوالجناح سے بیٹا مانگا تھا اور ذوالجناح نے ان کو قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس وجہ سے ان کو جناح بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی کفریہ چیزیں وہاں پر ہوتی ہے جو سراسر شرک کے زمرے میں آتی ہے، کہ ایک جانور کو چومنا اور ایک جانور کو عقیدت سے ان سے دعا مانگنا اور اس کے رال تک کو مبارک سمجھا جاتا ہے، بلکہ اگر کہیں وہ پیشاب کرے تو شاید اس کو بھی یہ حضرات مبارک سمجھتے ہو۔ اتنا تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ ہم ہندوؤں کے اوپر ہنستے اور ہم مسلمانوں کے اندر کیا چیز جا رہی ہے؟ اپنے ہاتھ کا پلا ہوا گھوڑا وہ جا کر کے اس کو ہم اس کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تعزیے کے جلوسوں کے اندر لوگوں کا آنا جانا، وہاں پہ شرکت کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ محرم کے چند ایسے منکرات جو مشہور تھے اور ہم مسلمانوں نے اس میں شرکت کرنا شروع کر دیے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصول کی، اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت رکھیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ حضرات سے ایک سوال بھی پوچھوں گا، وہ یہ کہ آپ حضرات جب کہتے امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام علی، کیا آپ نے کسی کو امام ابوبکر، امام عمر یا امام عثمان کہتے ہوئے سنا ہے؟ پھر ان کے ساتھ علیہ السلام کا جو لفظ لگاتے ہیں، کیا کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یا اسی طرح مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مولا علی، تو آپ نے کہیں ابوبکر صدیق کے لیے مولا کا لفظ استعمال سنا ہے یا کسی اور صحابی کے لیے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں عقیدہ امامت یہ ایک مستقل عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ امامت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبوت سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو جب نبی کے لیے امام کا لفظ اس بنیاد پر وہ ان حضرات کے لیے امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو نبوت سے بھی اعلیٰ درجے کا لفظ ہے۔ اب آپ حضرات تو اس امام کو مقتدیٰ کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن وہاں امام کو وہ مقتدیٰ کے معنی میں نہیں لیتے، آپ تو اپنے مسجد کے امام کو بھی امام کہہ دیتے ہیں، وہ اور چیز ہے، لیکن یہاں لفظ امام کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ اور اسی طرح مولا کا مطلب یہ، وہ مولا بمعنی حاکم لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق غاصب ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہمارے حاکم ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں جو بس کیا کہیں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں ہمارے مسلک کے نام پر اور ہمارے تبلیغی جماعت کے نام پر، پھر آگے جا کر کے وہ کہتے ہیں جی میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میری کوئی جماعت نہیں ہے، میں تو مولا علی کہوں گا، میں تو امام علی کہوں گا۔ بول، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ لیکن مولا کے معنی اگر آقا اور سید ہے تو تمام صحابہ ہمارے مولا ہیں، تمام صحابہ ہمارے آقا ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے تو ہم اس عقیدے سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح علیہ السلام کا لفظ چونکہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جن کا ذکر خیر قرآن میں آیا ہوتا ہے، تو علیہ السلام کا لفظ اگر آپ کسی کے لیے استعمال کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نظریے کے ساتھ اس لفظ کو پیش کرنا کہ یہ انبیاء سے بھی اعلیٰ رتبہ ہے تو ہم اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ تو بہرحال ہمارے بہت سارے عوام کیا علماء حضرات بھی اس غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور ان تمام منکرات سے
اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔